کہ یہ کون مسلمان مانتا ہے اس وقت کہ نوح کی 950 سال میں جا کے 951 سال کے تھے تو شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ مانتا ہے ایسے؟ اس وقت 950 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو شادی کرتے تھے 945 سال کی لڑکی سے. تو جب حضرت عیسیٰ کے اوپر ہماری یہ بلیف ہے کہ وہ کسی اور ڈیمینشن میں گئے ہوئے ہیں، کسی اور آسمان پہ ہیں، تو حضرت نوح کے اوپر بلیف کرنے سے اسلامی عقیدہ کیسے ہل جاتا ہے ساحل ندیم کا؟ یہ وہ سینس ہے جو اس وقت کا مولوی بالکل آ رہی ہے. اس سینس سے وہ بالکل لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں، تو یہ نہیں بتا سکتا کیوں غلط ہیں. وہ کہتا چونکہ یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی نئی بات اسلام میں داخل کر لیا. میں نے نئی بات ہی داخل کی ہے، پرانی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا بہت پرانی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول کیسے ہے اصحاب کہف کا؟ ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی، بس 300 کچھ سالوں کی عمر عطا کی تھی. یہ اتنا احمقانہ قسم کا رویہ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر ان کا. اور اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں نا، خود ہی آشکارا ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندہ 300 سال کے لیے سوئے اور اٹھ جائے، ٹھیک ہے، آپ چھوڑیں 300 سال کو، مولوی صاحب اگر 30 سال کے لیے بھی آپ سوئے نا تو اٹھنا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی اٹھے تھے، ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے. آپ کے ناخن زمین کو ٹچ کر رہے ہوں گے، بال آپ کے 15 کلومیٹر لمبے ہو چکے ہوں گے، آپ کی جھریاں پڑ چکی ہوں گی، آپ کی جسم کی حالات خود ہی بتا دیں گے کہ کتنے سال سوئے ہیں آپ. سر السلام علیکم. مائی سیلف عاطف فرام آسٹریلیا. سر میں بڑا کنسائز ہوں گا، بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ سے کوشچن کروں گا. سر آپ کا کیونکہ ٹاپک آج اسکیٹالوجی ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ آپ نے جس میں حضرت نوح کے بارے میں بتایا تھا کہ دا ٹائم آف حضرت نوح واز ویری ایکسٹراآرڈینری ٹائم، جس میں they were beings from the other planets who used to come to this planet and they were corrupting the human population somehow. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو آخری دور ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا. That's why حضرت نوح is mentioned very precisely in Quran. تو سر ایک تو مجھے اس بارے میں بتا دیں. آپ نے نا پہلے سوال کو بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ چھوڑا ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، نہ ہی میں اپنی رائے بتاتا ہوں، میں صرف سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسکیٹالوجی سے نوح کا کیا تعلق ہے؟ انجیل میں حضرت نوح کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جو آخری وقت ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے وقت کی کاپی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور میں انجیل کے اوپر ایسے آنکھ بند کر کے تو نہیں ایمان رکھتا نا، بیکاز انہوں نے اپنا قلم چلایا انجیل کے اوپر. تو خیر اس وقت کی جو انجیل ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں، وہ تو آدمیوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ تو ان کی تابعین نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے لکھی ہے ان کے، مگر پروف کوئی نہیں ہے کہ ان کے صحابہ نے لکھی ہے، کیونکہ وہ بھی 3rd پرسن پروناؤن میں لکھی ہے. بہرحال ابھی یہ اسیوم کریں کہ اس وقت کی جو انجیل ہے نا وہ واقعی میں ٹرو ٹیسٹمنی ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو انہوں نے یہ بات جب کی تو تب نوح کی جو دور ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ کے اندر آ جاتا ہے. پھر میرے پاس تو قرآن اور حدیث کا سٹینسل ہونا چاہیے، میں تو مسلمان ہوں. تو حدیث میں بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں آیا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی. ٹھیک ہے، سو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر نوح علیہ السلام اسلامک اسپاٹ لائٹ کے اندر اسی اینگل سے آتے ہیں کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انجیل 100% کریکٹ ہے. یہ ہائپوتھسس تو ایک مسلمان کے ایمان کو ہی فارغ کر دے گا. ٹھیک ہے، باقی کتب کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تو کہاں ہے وہ کتب؟ تو توریت کے اوپر جتنی بھی ان کی سینکٹیٹی انہوں نے اپنی طرف سے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. ایز فار ایز دے گو ان دا 6th سینچری ڈیڈ سی اسکرولز جو ہیں وہ آئی تھنک 4th سینچری کو یا 6th سینچری کو بولتے ہیں. یو نو as far as they can go 6th century, not after Christ, way before. So okay, جتنی بھی آپ نے سنبھالی ہے ٹھیک ہے اپنی کتابیں
میں اس پہ اندھا تو بلیو نہیں کرتا، مگر قرآن اور حدیث کے سٹینسل کے اوپر جو پوری اترتی ہیں آیتیں آپ کی اس وقت کی جو انجیل اور تورات کی ہیں، زبور کی ہیں، تو ٹھیک ہے مان لوں گا، مجھے تو کوئی آگ نہیں۔ اور یہی میرا مقدمہ ہے مسلمان اسکالرشپ کے ساتھ بھی، کہ جب ایک چیز انجیل میں ہے اور اس کے اوپر اسلامک لٹریچر صحابہ کے دور کا بھی اسی طریقے سے مربوط ہے، بغیر اس بات کے کہ انجیل میں کیا لکھا ہے، اوریجنل ڈاکیومنٹیشن بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو پھر انجیل کی آیتیں بھی مان لیتے ہیں جو پوری کی پوری اتر رہی ہیں اینڈ آف ٹائمز کی۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسی آیتیں میں آپ کو انجیل سے سناؤں کہ آپ کو لگے گا میں احادیث سنا رہا ہوں، وہ احادیث سناؤں تو آپ کو لگے گا انجیل کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ اتنا کلیئر ہے۔ ایج آف ٹریبولیشن تو ایز از نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ویسی ہے۔ اب ویسے انہوں نے یہ نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جیسے کہ انجیل والے مانتے، نہیں، انہوں نے حدیث ارشاد فرمائی، اور ہم اب انجیل میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں ہاں عیسائی بھی یہ مانتے کہ یہ واقعہ درست، یہ واقعہ ان کے پاس درست آیا۔ یہ بات تو کرینہ میں سیٹ کروں، پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ میں نوح علیہ السلام کو، کیونکہ نوح علیہ السلام کی وہ والی ڈیٹیلنگ مسلمانوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، اس طریقے سے اس دور کی کہ جو نوح سے 4 نسلوں پہلے سے ادریس علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو ان کے پاس ڈیٹیلنگ ہے۔ اب اس کے اوپر سوال اس لیے اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انجیل میں میرا ایمان ہے، اس لیے کہ احادیث کلیئرلی بتا رہی ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جو کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ انجیل کے وہ والے جو خانے ہیں وہ درست ہیں، تورات کے بھی وہ خانے درست ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کی آیتیں بھی اسی طریقے سے ہنٹ کراتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا یہ شروع سے نہج رہا ہے، آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہودی اور عیسائی کچھ ایسی چیزوں پہ صحیح بلیف رکھتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریفرنس بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ صحیح بلیف رکھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ری انٹرپریٹ نہیں کرتا کسی چیز کو، انشاءاللہ نادر ہی ہو۔ جنرل بلیف سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں کرریکشن کرنی تھی ان کی بلیف کی وہاں پہ کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، ان تینوں کتابوں کے سامنے رکھ کے قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن پاک ان کو ایز اے ریفرنس یوز کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک ہے تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہودیوں سے کہہ دو کہ جاؤ اپنی کتاب ہی پڑھ لو، ہم نے کون سا کوئی نیا لا بنا لیا، اپنی لا سورہ مائدہ کیا ہے، اپنے لا پہ ہی پورے اتر آؤ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل کا مسلمان آج کل کی اسکالرشپ کے اندر اس کنفیوژن میں آ گیا ہے کہ انجیل سے کوئی بات آئی ہے تو سراسر غلط ہے، اسلام کے منافی اور متضاد ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غامدی صاحب کے، فرائی صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی اسی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وہ والے معاملات وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوا، تو انجیل میں لکھا میں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے کے اوپر مسئلہ ہے، باقی کی چیزیں انجیل سے لے لیں گے، یہ والی چیز نہیں لیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہیں صریحاً لکھا نہیں ہے، صراحت سے بیان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اوپر اٹھائے گا، اور انجیل نے جو بیان کر دیا، انجیل نے جو غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ نے درست کر دی کہ نہیں قتل نہیں کیا ان کو، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ تو مانتے کہ اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ بس یہ کریکشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی۔ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو نوح علیہ السلام کا جو کوشچن میرے کوشچن میں بار بار اٹھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک نے کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی پہلی جنریشن، ان کے بیٹے کے بارے میں، ان کے باقی کے بچوں اور اس خاص طور پہ اس بیٹے کے بارے میں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کے بیٹوں کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا تھا یا پوتا تھا، پوتوں کے آگے سے پوتا تھا، ایسے تو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتایا ان کا بیٹا تھا۔ یہ ایک کامن سینس کے کچھ کوشچن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کی صورتوں میں بھی ایسے ہی بتایا، جیسے آپ ایسٹرو فزیکل نشانیاں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، تو آپ یہ والی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے جو کہ بیسک فزکس کی نشانیاں، بیسک بایولوجی کی نشانیاں، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہلی جنریشن کی، ان کی پوری کے پورے قبیلے، نوح کی ہی نسل کے پورے قبیلے وہاں پہ 78 بندہ ٹوٹل کشتی میں آیا،
ٹھیک ہے. اگر نوح علیہ السلام کی اس ہیومن بایولوجی کے اندر ایکسٹریپولیشن کی جائے اس ایج کی, اس لائف سائیکل کی, تو نوح کے بعد ایٹ لیسٹ 50 نسلیں پیدا ہونی چاہیے, جبکہ حضرت نوح ابھی دنیا میں ہی کشتی بنا رہے ہوں. 50 نسلیں آگے سے, ایک بیٹے کا آگے سے بیٹا, سے آگے سے بیٹا, سے آگے سے بیٹا. ٹھیک ہے, یہ کون مسلمان مانتا ہے اس وقت کہ نوح کی 950 سال میں جا کے 951 سال کے تھے تو شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ مانتا ہے ایسے؟ اس وقت 950 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو شادی کرتے تھے 942 سال کی لڑکی سے, ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا. سو یہ سوال بہت ہی کلاسیکل, مطلب it's a common sense question. کہ okay, so is there a chance that there was some extraordinary way of looking at the human life cycle? No, there is not much of a chance. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ایسے نہیں بدلی. پھر مسلمان مولوی آگے کہتا ہے کہ سائل میاں, نبی علیہ السلام کی حدیث سے پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی, تو بالکل عمریں زیادہ تھی, تو قرآن نے بھی بتا دیا عمریں زیادہ تھی. پہلے شادی لیٹ ہوتی تھی, یہ والی حدیث لے کے آؤ یا یہ والی آیت لے کے آؤ. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار بک آف ایناک کے ٹائم کے اوپر انجیل کو انووک کر کے کوشچن کرتا ہوں. یہ میری بلیف نہیں ہے یہ کہ نوح کے دور میں باعث مخلوق آئی تھی اور انہی کے ابھی فاسلز بھی مل رہے ہیں اور انہی کے, یہ میری بلیف نہیں ہے, میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس. جب کہ اللہ کے نام کے اوپر بتائی گئی کتابیں نا, توریت اور زبور اور انجیل, انہوں نے یہ پوری طرح لکھ دیا ہے اور قرآن پاک نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی, تو پھر اس بارے میں یہ سوال کرنے سے عقیدہ کیسے ہل رہا ہے کسی کا؟ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے آپ کو اس سینسیکل میٹر کے اوپر پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ میرے ساتھ, آپ کا نام کیا تھا؟ سر عاطف فرام آسٹریلیا. سر عاطف, آپ یہ بتائیں, میں یہ سوال کا نا ایک ٹیسٹ کر لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے, آپ کی بلیف ہے؟ میری ہے, آپ کی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کی ہے؟ سر میری ہے. بس ٹھیک ہے. اگر آج آ جاتے ہیں تو کچھ سال دنیا میں رہتے ہیں وہ, اور اس کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وصال ہو جاتا ہے ان کا انتقال ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 100 سال بعد کتاب لکھی جائے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر. 100 سال نہیں, 500 سال بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی لکھی جائے گی؟ سر حضرت عیسیٰ کی عمر تو اتنی لکھی جائے گی نا جتنی انہوں نے اس ڈائمنشن میں اسپینڈ کی ہے. نہیں نا, نہیں, وہ ہم جو بتائیں گے نا, جو ہم بتائیں گے اتنی عمر لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا, انسانوں نے بتانا نا آگے. جی سر. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو یہ بتانا نا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں فوت ہوئے تھے نا, حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ ہے. جی سر. تو ہم تو بتائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے جب کیلنڈر ہم نے سٹارٹ کیا, اس وقت پہلا دن تھا کیلنڈر کا, اور آج 2022 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو, حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے ہوئے. حضرت عیسیٰ کو انتقال, اکارڈنگ ٹو دیم حضرت عیسیٰ کے انتقال ہو, تو 2022 پلس 32 کر لیں, جو وہ 32 سال مانتے ہیں, جو کہ میں 40 سال بتاتا ہوں. تو 2022 پلس 32 2062 سال. یس, تو ٹیکنیکلی تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے ہوں گے جب آئیں گے نا, فوت تو نہیں ہوئے نا, میری تو بلیف ہے. تو میں نے تو 2062 لکھنا ہے, میرے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ میں 2062 سال لکھوں. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتانا نا, آگے بھی اگلی نسلوں کو یہی بتانا کہ حضرت عیسیٰ میرے ٹائم پہ آئے تھے تو 2062 سال کے تھے. جی سر. سمجھیے بات آپ. اور اب 1000 سال بعد کی جو کتابیں ہوں گی وہ اس ٹیسٹمنی کے اوپر ہوں گی جو ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. یس, تو محمد سمجھ حل ہونا شروع ہوا آپ کے سامنے. جی سر بالکل. تو جب حضرت عیسیٰ کے اوپر ہماری یہ بلیف ہے کہ وہ کسی اور ڈیمینشن میں گئے ہوئے ہیں, کسی اور آسمان پہ ہیں, تو حضرت نوح کے اوپر بلیف کرنے سے اسلامی عقیدہ کیسے ہل جاتا ہے ساحل ندیم کا؟ یہ وہ سینس ہے جو اس وقت کا مولوی بالکل آ رہی ہے, اس سینس سے
وہ بالکل لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں, تو یہ نہیں بتا سکتا کیوں غلط ہیں. وہ کہتا کیونکہ یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی نئی بات اسلام میں داخل کری ہے. میں نے نئی بات ہی داخل کی ہے, پرانی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا بہت پرانی بات ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت 2062 سال کی ہیں.